اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران، اس کے بارے میں آتا ہے، ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جگمگاتی ہوئی روشن صورتیں، دو چمکتی ہوئی اور جگمگاتی ہوئی روشن صورتیں آل بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں، مطلب سایہ ہیں۔ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ عمران کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، یعنی 2 مطلب ہے۔ ایک تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرا حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اور یہاں پر جن عمران کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت مریم کا پورا واقعہ اس پر آئے گا۔ تو اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے کہ الکنز، الزہرا، الاستغنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران اور سورہ آل بقرہ کو، ان دونوں کو الزہرین کہا، یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں۔ ٹھیک ہے، الف لام میم، حروف مقطعات۔ مقطعات مطلب جو کٹے ہوئے حروف ہیں جن کے میننگ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے نا۔ اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، الحی قیوم، وہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے۔ نزل، اس نے نازل کی، علیکا، آپ پر، الکتابہ، کتاب۔ اچھا، اس میں جو ہے ایک، پہلے اس کے بارے میں سن لیجئے، اس میں 83 آیت تک عیسائیوں کے بارے میں نجران کا ذکر ہوا ہے۔ عیسائیوں کا ایک گروپ نجران تھا، اس کا ذکر ہوا ہے۔ نجران عرب کے جنوب مشرق میں یمن کے شمالی حصے میں ایک علاقہ ہے۔ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک گروپ آیا تھا، ایک وفد آیا تھا۔ 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک گروپ آیا تھا، وفد آیا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان جیسا باشوقت وفد ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی اتنا زیادہ پرسنالٹی والے اور اتنے شان و شوکت والے، یعنی بہت شان و شوکت والے تھے، زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے۔ ان کی نمازوں کا وقت آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسجد نبوی میں اپنے ہی طریقے سے نماز ادا کی۔ پھر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر چکے تو آپ نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی ماننے والے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اسلام قبول کر لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ فرمایا تمہارا یہ اسلام قبول نہیں، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہو، جب تک کہ تم اس کو نہ چھوڑ دو، تم سلیب کی پوجا کرتے ہو اور تم خنزیر کھاتے ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آگے، نزلہ، اس نے نازل کی، علیکا، آپ پر، کتابہ، کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، مطلب سچ بتانے والی، لما، ان کی جو، بینہ یدیہی، اس سے پہلے تھی۔ اب میں نے کیا بتایا تھا، بینہ یدیہی دونوں ساتھ میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سامنے یا پہلے، اور اگر الگ آ جائے تو مطلب بینہ مطلب درمیان، مطلب بیچ میں، اور یدا مطلب ہاتھ، جیسے تبت یدا، دونوں ہاتھ الگ الگ ہے۔ اب یہ دونوں ورڈ اکٹھے آ جائیں تو پہلے یا سامنے، ان کی جو اس سے پہلے تھی۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کی، تورات، والانجیل، اور انجیل۔ اب اس میں کیا ہے یہ دیکھیے، نزلہ ورڈ آیا، کس کے لیے آیا، قرآن کے لیے۔ مطلب نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنا، رک رک کر نازل کرنا۔ اور تورات اور انجیل کے لیے آیا انزلہ، کیونکہ وہ اکٹھی دے دی گئی تھی، وہ ٹھہر ٹھہر کر نہیں آئی تھی، تو اکٹھا نازل ہونے کے لیے کیا آتا ہے، انزلہ، ٹھہر ٹھہر کر نازل ہونے کے لیے کیا آتا ہے، نزلہ۔ ٹھیک ہے۔ تورات جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شریعت۔ تورات کا میننگ کیا ہوتا ہے، شریعت۔ اور انجیل جو ہے وہ گریک کا ورڈ ہے، یعنی یونانی گریک کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خوشخبری۔ سمجھ گئے نا۔ اب یہاں پر یہ کس سے آیتیں شروع ہوئی، اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے، حی اور قیوم، قائم۔ 3 نام اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عظیم نام ہیں، ان کو پڑھ کر دعا کرا کرو تو دعا قبول ہوگی۔
اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو پڑھا کرو. ٹھیک ہے نا. من قبل اس سے پہلے ہدن ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے وانزل اور اس نے نازل کی فرقان انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بیااتی آیتوں کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے ساتھ لہم ان کے لیے عذاب ہے شدید سخت اور اللہ زبردست ذو انتقام لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تورات اور انجیل, کیونکہ یہ عیسائیوں کے بارے میں نا, تو عیسائیوں سے کہا کہ تورات اور انجیل کیا ہے, قرآن جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے, ان کو جھٹلاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جیسے پہلے کتابیں ہدایت تھی ویسے ہی قرآن بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے. ٹھیک ہے نا. اور رحمت ہے, اور کیا ہے, فرقان ہے. اور فرقان ہر کتاب کو کہا گیا, فرقان تورات کو بھی اور زبور کو بھی, انجیل کو بھی, قرآن کو بھی, کیونکہ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والی. اب سب سے پہلے جو تورات لکھی گئی تھی 10 قبل صدی میں لکھی گئی, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 13 قبل مسیح صدی تھا. ٹھیک ہے نا. رومیوں اور ببلیوں نے اسے تباہ کر دیا تھا. پھر یہ 300 سال بعد دوبارہ لکھی گئی. ٹھیک ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال بعد ہوا تھا, یعنی جو اس میں بدلاؤ ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال بعد ہوا. آج بھی جو موجودہ نسخے ہیں, پھر اس میں جب عزیر علیہ السلام آئے تو ان کے زمانے میں بھی اس کا بدلاؤ کیا گیا لوگوں نے, تو آج تک اس میں چینجز ہوتے رہتے ہیں. اتنے زیادہ بائبل ہیں کہ شاید اس میں سے جتنے بھی پوپ تھے اور جتنے بھی فادر تھے, جب وہ بیٹھے, ان کے بڑے بڑے لوگ علماء جب بیٹھے تو انہوں نے اتنے سارے بائبل میں سے 4 کو اوتھینٹک مانا. اب اس میں بھی چینجز ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. انجیل کو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ہی اس میں چینجز کرنی شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اور اب اس میں شدید اختلاف پائے جاتے ہیں. اب اللہ کی کتابوں پر, اب ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں اس میں قرآن کے اکارڈنگ ہیں اس کو تو ہم مان لیں, اور جو قرآن کے خلاف ہے ان کو چھوڑ دیں. نہ تو 100% اس کی تصدیق کریں اور نہ ہی 100% اس کی تکذیب کریں. یعنی 100% آپ اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے اور 100% آپ اس کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا نہیں چھپا, خفیہ سے نا, یخفا نہیں چھپا, علیہ اس پر, شیئن کچھ بھی, فی الارض زمین میں, ولا اور نہ ہی فی السمائی آسمان میں. هو الذی وہی ہے جو یصورو صورتیں بناتا ہے. اس کا روٹ کیا ہے, صاد واو یا, یعنی تصویر بنانا, صورتیں بنانا. اور اگر اس کا روٹ ہو جائے صاد یا را تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں خوبصورت. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اس کا روٹ کیا ہے, صاد واو یا, یعنی تصویر بنانا. وہی ہے جو تصویر بناتا ہے, مضارع ہے یہ, تمہاری. فی الارحام رحموں میں, رحمہ رحم کی جمع کیا ہے, ارحام, رحموں میں. کیفا جس طرح, یشاء وہ چاہتا ہے. لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے, عزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی جیسے وہ چاہتا ہے ویسے رحم میں تصویر بنا دیتا ہے, ویسے ہی سب کچھ. جب جیسے ہی پریگنینسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتے بھیجتے ہیں اور اس کے بارے میں سب کچھ, یعنی اس کی صورت کیسی ہوگی, لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, اس کی تقدیر کیا ہوگی, اس کا رزق کتنا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی, سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. هو الذی وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا, علیہ کا آپ پر, کتابہ کتاب, منہ اس میں, آیتن کچھ آیتیں ہیں, محکماتن محکم حکمت والی, ہنہ وہ, اصل ہے, کہتے ہیں ماں کو, اصل کو اور جڑ کو, تینوں کے اس کے لیے کیا ورڈ آتا ہے, اصل ہے کتابی, کتاب کی, وَأُخَرُ اور دوسری, متشابہات متشابہ ہیں یعنی ملتی جلتی ہیں. فَأَمَّا تو لیکن, الَّذِينَ وہ لوگ جو, فی قلوبہم
ان کے دلوں میں زئی ٹیڑھاپن ہے، کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے. فیتبعونا تو وہ سب پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ماں جو تشابہ ملتی جلتی ہیں، منہ اس سے، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، تعویلی ہی اس کی تعویل مطلب اس کا مطلب اور اس کا خلاصہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو. وما اور نہیں، عالمو جانتا، تعویلہ اس کی تعویل، الا اللہ مگر اللہ. والراسخون اور جو علم میں پکے ہیں. راسخون اس کا روٹ میننگ ہوتا ہے را سین خا، رسخ کہتے ہیں، رسوخ کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے قائم کرنا. گاڑ دینے کے لیے بھی رسوخ آتا ہے، یعنی گاڑ دینا مطلب ہوتا ہے زمین میں گاڑ دینا، یعنی مضبوطی سے قائم ہو گیا وہ. جیسے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اگر گاڑ دیا زمین میں یعنی اب وہ ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے، جو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو علم میں جن کی نظر جو ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے، وسعت نظر ہوتی ہے، یعنی دور تک دیکھنے والے ہوتے ہیں، صرف فرنٹ کو نہیں دیکھتے، بیک کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہاں وہ کہلاتے ہیں علم میں پکے. تو یہاں پر راسخ وہی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اور جو راسخ ہیں یعنی پکے ہیں علم میں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، کلو سب، من عندی پاس سے ہے، ربنا ہمارے رب کے، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں. ایک آیتیں محکم ہوتی ہیں اور دوسری متشابہات ہوتی ہیں. جو محکم ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں حکمت والی، یعنی جس کو فالو کیا جائے، یعنی احکام کی، جیسے جھوٹ نہ بولو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دوسروں کو ستاؤ نہیں، گھر میں کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، جو ہمیں کرنا ہے، وہ کہلاتی ہیں آیت محکم، یعنی حکم ملا ہے اس کو کرنا ہے. دوسری ہے متشابہہ. دو دنیا ہوتی ہیں، ایک تو معلوم دنیا اور ایک نامعلوم دنیا، یعنی ایک دنیا یہ والی اور ایک دنیا مرنے کے بعد والی دنیا، آخرت. اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اس سے زیادہ پتا بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، جو یہ متشابہات آیتیں ہیں، ان کو نبی نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ کے بارے میں بہت زیادہ کتنا بھی آپ گھسو، آپ اس کی اصل حقیقت تک نہیں جان سکتے، اصل حقیقت تک نہیں جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کو چھوڑ دو. اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو. سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ غلط کنسپٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو چھوڑ دو. اچھا، اور جو علم والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، علم والے ہیں، وہ صرف محکم کے پیچھے پڑتے ہیں. اب راسخون کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پختہ علم والے کون ہیں، مطلب راسخ کون ہے، راسخون. آپ نے فرمایا جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان سچ بولے، جس کا دل سلامت ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ زنا سے محفوظ ہو، وہی لوگ راسخون ہیں، وہی پکے علم والے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کو صحیح مسائل بتائے اور ان کو فائدہ پہنچائے، اور غرور، بدخلقی اور طرفداری نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا ڈر ہے، یعنی جس سے نبی بہت ڈرتے تھے، وہ 3 باتیں ہیں جو آئیں گی لوگوں میں. کیا؟ پہلی، مال کی کثرت، جس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا اور لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، یعنی سرخٹول شروع ہو جائے گی. دوسرا، ان کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعویل کے پیچھے وہ پڑ جائیں گے، حالانکہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے. تیسرا،
علم حاصل کر کے ایسے بے پرواہی سے اس کو ضائع کر دیں گے کہ علم بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے، جو آپ حاصل کر رہے ہیں، نبی اس کے بارے میں ڈرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھنا، کیونکہ اس بات سے نبی ڈرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے ایسے لوگ نہ ہو جائیں کہ وہ ان تینوں باتوں میں سے کچھ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور ٹیڑھے دل والے کی بات ہو رہی ہے اس میں، چلیے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہیں تو ٹیڑھا کر، پیچھے بھی آیا تھا نا، تزغ، نہیں تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے جب ہدیتنا، تو نے ہدایت دی ہمیں، وہب، اور تو عطا کر، یہ کیا ہے؟ امر ہے، لنا، ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انکا انتا، بے شک تو ہی، وہاب، بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ابھی تو ہم ہدایت والے ہیں، کیونکہ ایمان اتنا ایسی چیز ہے، مطلب کہ وہ مرنے کے قریب بھی اگر انسان پہنچے وہ تب بھی ہل سکتا ہے، کیونکہ شیطان اور اس کے گروہ جو ہے نا ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور مرتے دم تک، یعنی اینڈ زندگی کے آخری پل تک پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ایمان سے پھر جائے، بس مرنے سے پہلے یہ ایمان سے پھر جائے، یہ کوشش کرتا ہے شیطان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ سنو، وہ دل ہے، سمجھ گئے نا، دل نہیں ہلنا چاہیے ہمارا، اس لیے۔ اور نبی نے فرمایا، رحمان کی دل جو ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، مطلب 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اگر وہ چاہے تو وہ سیدھا کر دے، اگر چاہے تو وہ ٹیڑھا کر دے۔ اس لیے ہمارے نبی جو ہے کثرت سے دعا کرتے تھے، بہت زیادہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینکا، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، جما کے رکھ۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ مرتے دم تک یہ دعا پڑھیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جمع کرنے والا ہے، ناسی لوگوں کو، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا، میعاد، وعدے کی، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا۔